الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات کے اندر ایک موضوع زیر بحث ہے کہ آخر کیا وجہ ہے لوگوں کی اکثریت آپ کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ شروع سے لے کر آج تک ہمیشہ رائے حق پہ چلنے والے تعداد تھوڑی رہی، شرک بدعت خرافات اور کفر پھیلانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ رہی۔ اس حقیقت میں قرآن بھی گواہ ہے، جہاں اہل ایمان کا ذکر ہوا تو قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو صاحب ایمان۔ اور جب اہل شرک کا ذکر ہوا تو فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، زیادہ لوگ جو ہے وہ ایمان کے باوجود شرک کرتے۔ اکثریت ہمیشہ اہل باطل کی رہی، اس کی وجوہات کیا ہے؟ غالباً 3 وجوہات کا مختلف خطبات میں ذکر ہو چکا۔ لوگوں کی اکثریت اس لیے حق قبول نہیں کرتی، لوگوں کے اندر ہدایت کی تڑپ بھی نہیں، اس کی چاہت ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے گزار رہے، آخرت کے لیے۔ جب آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، جنت کی قیمت کا ہی علم نہیں ہے، جزا و سزا پر
جس طرح زبان سے ایمان اور یقین ہے اس طرح فکر نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جب تک حق کی اور ہدایت کی تڑپ نہ ہو تو یہ وہ قیمتی چیز کسی کو عطا نہیں کرتا، پہلے تڑپ ہونی چاہیے۔ اور دوسری وجہ جہالت ہے کہ ہماری اکثریت جاہل لوگوں کی، جس وجہ سے وہ دین کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسے انسان بالکل کوئی چیز نہیں جانتا تھا پیدا ہوا، ایسے ہی چند معلومات دی دنیاوی انہوں نے حاصل کی اور جن کی بسر کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ علم سے، دین سے، شریعت سے، عقیدے سے، اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت سے وہ سو دور ہے، بوجہ جہالت۔ اور تیسری چیز جو بیان ہو چکی، یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ حق مشکل ہے، قرآن مشکل ہے، حدیث مشکل ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اس پر ہم نے گزشتہ خطبہ میں چند واقعات پیش کہ دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ دین کی وہ چیزیں، وہ عقائد جس کے بارے میں قیامت بدل سوال ہے، جس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، وہ انتہائی آسان ہے۔ سمجھنے والا کوئی سمجھنا چاہے تو انتہائی دین آسان ہے۔ اور پھر اس پر ہم نے دلائل دیے کہ ان پڑھوں نے دین سمجھا، عرابی اور دیہاتیوں نے دین کو سمجھا۔ تو جب ایک بکریوں کی چرواہے اور عامی لوگ، عرابی دیہاتی پینڈ میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے دین سمجھ گئے تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ یہ تین چیزیں کئی خطبات میں بیان۔ آج راہ کے اندر جو روڑے ہیں، جو حجاب ہیں، جو پردے ہیں، جس وجہ سے لوگ حق قبول نہیں کرتے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ اپنا منصب، اپنا عہدہ، اپنا اقتدار، اپنی سرداری، اپنی جرأت اور اپنی انا، تکبر، بڑا پن۔ یہ ساری چیزیں جو ہے رائے حق قبول کرنے اور اس پہ چلنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بندہ سوچ رہا ہے کہ اس مسلک اور مذہب کے ماننے والے تو چند لوگ ہیں، میں پورے معاشرے کو ڈیل کیسے کروں؟ میری دکان چھوڑ دی جائے، مجھے کاروباری نقصان ہوگا، ماحول میرے حق میں نہیں رہے، لوگ مجھے تان نہ دیں، اور جس منصب پہ اس وقت میں موجود ہوں، چاہے وہ دینی مذہبی منصب ہو یا سیاسی ہو یا کوئی اور اقتدار والا ہو، وہ آڑے آ رہا ہے کہ میں اگر اس کو قبول کرتا ہوں تو یہ چھوٹے بندوں کا کام، میں تو بڑے منصب پر ہوں، بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے میرا، تو میں اس کو کیوں قبول کروں؟ دونوں انداز میں، دینی اور دنیاوی لحاظ، اس پر واقعات قرآن پاک میں اور حدیث میں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب تک انا اور کبر ختم نہیں ہوگا، حق کو ٹھکرانا تکبر کی بہت بڑی علامت ہے، اور تکبر ہے یہ کہ حق کو ٹھکرا دے، کہ میں نہیں مانتا، بڑائی کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، یہی تکبر ہے۔ اور جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے۔
اپنے آپ میں توازن اختیار کرنا پڑے، جھکنا پڑے، قبول کرنا پڑے گا آپ کو، چاہے اس کے لیے طبیعت نہ مانے، ماحول نہ مانے، برادری مخالف ہو، سارا زمانہ ایک طرف کھڑا ہو جائے، لیکن بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہو، طلاق نہ دے اور نہ ہی اپنے مستقبل کی فکر کرے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس پر بھی بہت سارے واقعات قرآن اور حدیث میں موجود۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اللہ نے حق بخشا ہے، دین بخشا ہے، ہدایت نازل کی ہے، نبوت کے لیے چنا ہے، خلیل بنایا ہے۔ کون تھا ان کے ساتھ؟ جب ہجرت کے لیے نکلے تو سوائے اپنی بیوی کے کوئی دوسرا انسان ساتھ نہیں تھا، باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، قبیلہ بھی نہیں تھا، قوم بھی نہیں تھی، اکیلے تھے۔ تو کیا اللہ نے ضائع کر دیا؟ کیا پھر اللہ نے ذکر کو ختم کر دیا؟ نہ ترکنا علیہ فی الآخرین، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا احترام نہ کرے۔ یہ وہ صلہ ہے جو حق پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ نمرود سے مناظرہ دیکھا، سارے واقعات قرآن میں اشارہ کرتا ہو صرف۔ فرعون کے سامنے کون سی چیز آ رہی تھی؟ تکبر تھا، انا ربکم الاعلی، میں بڑا ہوں، میں کسی کو جھکوں ساری دنیا مجھے جھکتی ہے۔ یہ اقتدار، یہ روب دبدبہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو نہیں رہے گا۔ ایک اسرائیلی جوان موسیٰ علیہ السلام ان کی اتباع کرنا ہو، رسول اللہ کی اتباع ہی تو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام اور دین اور شریعت سے دور رہتے ہیں۔ یہاں جھکنا پڑتا ہے، یہاں ماننا پڑتا ہے، یہاں نفسانی جو طبیعت ہے اس کو تابع کرنا پڑتا ہے، یہاں چاہتے خواہشیں قربان کرنا پڑتی ہے جو ہم تیار نہیں۔ اسی وجہ سے ہم ٹھکراتے، شیاطین کے لیے راستے کھولتے، ہدایت کے راہ کو چھوڑتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہماری ناک، ہماری عزت، ہماری انا، ہمارا بڑا فن یہ قائم رہے۔ فرعون جو ہے ساری زندگی اکڑا رہا، ساری زندگی اکڑا رہا، لیکن ایک دن آیا جب جھک گیا۔ وہ دن کون سا تھا؟ جب پانی حلق تک پہنچا اور گردن تک پہنچا، ڈوبنے لگا، فنا ہونے لگا، غرق ہونے لگا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں مانتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اب میں جھکتا ہوں۔ موت نظر آ رہی ہے، پانی کی موج نظر آ رہی ہے، موت سامنے ہے، آنکھیں جو ہیں پھٹ گئی۔ اب حق قبول کرنے کا کیا اسے فائدہ ہوا؟ اب ماننے کا فائدہ ہوا؟ نبی علیہ السلام فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون تھا اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جو مر کے بھی اکڑا رہا، ڈٹا رہا اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر، اپنی چتراہٹ پر، ستارے پر۔ جب پتہ چلا کہ مجھے قتل کرنے والے دو معاذ ہیں، بچے ہیں، پھر اللہ نے کیسا انتقام لیا؟ اس امت کے فرعون ابو جہل کو کس سے مروایا؟ بچوں سے۔ اکڑ ایسے ختم ہوتی۔ پھر انا و گردن کا سریہ اس طرح ٹوٹتا ہے، اس طرح نکلتا ہے۔ دو بچوں نے، صحابہ کرام نے
زخمی کیا، گرا۔ نبی علیہ السلام تک آواز پہنچی، یا رسول اللہ ابو جہل قتل ہو گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا جاؤ عبداللہ ابن مسعود دیکھ آؤ، تحقیق کراؤ، وہ ذرا میت دکھاؤ، میں لے آؤ اس کی میت کو گھسیٹ کے بعد تاکہ محمد مصطفیٰ دیکھے۔ یہی انجام ہوتا ہے کبر کا، اور یہی مقام ہوتا ہے حق کو ٹھکرانے کا، اس وجہ سے کہ میں اب بڑا ہوں، یہ بڑا پن ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود آئے اور ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھا، سانس باقی تھی، مرا نہیں تھا، تڑپ رہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر پاؤں رکھا، کہتا ہے کون ہو؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود ہوں، وہ جو ہماری بکریاں چرایا کرتا تھا، مرا پڑا ہے لیکن اکڑا پڑا ہے۔ وہ عبداللہ جو ہماری بکریاں چرایا کرتا تھا، آج میں اس کے پاؤں کے نیچے ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا سنا پھر محمد کی ہر بات سچی نہیں تھی؟ رسول نے جو فرمایا تھا سچ نہیں فرمایا تھا؟ باتیں پورے ہوئے یا نہ ہوئے؟ جو محبوب نے بتلایا تھا وہ ہوا یا نہ ہوا؟ سیرت میں لکھا ہے، کہتا ہے کیا کرنے لگا عبداللہ؟ فرمایا اب تمہاری گردن کاٹنے لگاؤ، کہتا تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ مرے ہوئے میں گردن ابو جہل کی لمبی پڑی ہو۔ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سورہ تشریف لائے، فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے جو مرتے ہوئے بھی اکڑا رہا۔ بنی اسرائیل کا جو فرعون تھا وہ مرتے ہوئے آمنت برب موسیٰ و ہارون کہتا تھا، اور میری امت کا فرعون مرتے ہوئے بھی کہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ اور اس کی دعوت سچی نہیں۔ یہ راستے کی رکاوٹ دور کیجیے، اقتدار کو، منصب کو، جاہ جلال کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو بات حق ہے اس کو قبول کرے۔ اللہ تمہارے لیے بہت ساری انعامات سے نوازے گا اگر تم وہ ساری رکاوٹیں دور کر کے اسلام کو قبول کر۔ واقعات قرآن اور حدیث میں دونوں طرح بھرے ہوئے، بہت سارے واقعات، دونوں پہلو ہیں قرآن اور حدیث میں۔ جن اقتدار کی قربانی دے کے اسلام قبول کیا، چودراہٹ کی قربانی دے کے اسلام قبول کیا، اقتدار کو ہوتے ہوئے اسلام قبول کیا، وہ بھی ایک لمبی لائن ہے۔ اور جنہوں نے حق کو اقتدار کی وجہ سے ٹھکرایا، وہ بھی ایک لمبی لائن۔ لیکن انجام والعاقبۃ للمتقین، انجام انہی لوگوں کا ہے۔ فرعون کی بات چل رہی ہے، اس کے دور کی جادوگروں کی حالات قرآن میں پڑھ لو۔ جادوگر تھے، بادشاہ کی قربت حاصل تھی، اور فرعون کے محل میں آنا جانا تھا، فرعون نے بلایا تھا، انعامات سے نوازنا تھا۔ جب رسیاں پھینکی تو سام محسوس ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا موسیٰ یہ جادو ہے، آگے بڑھیے، ڈریے گا۔ اللہ نے اپنی قدرت کے مناظر دکھائے، آپ نے عصا مبارک پھینکا، جو ساری رسیوں کو، لاٹھیوں کو نکل گیا۔ لیکن اب دو ہی راستے تھے، یا فرعون تھا یا موسیٰ علیہ السلام تھے، اور درمیان میں جادوگر تھے۔ اس کا روب بھی تھا، دبدبا بھی تھا، خوف بھی تھا۔ مردوں کے خلاف تقریر کرنا کون سا مشکل ہے؟ مرے ہوئے بزرگوں اور مرے ہوئے مشکل کشاؤ حاجت رواؤں جن کی پوجا کی جاتی ہے، اس کا رد کرنا کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ میں یہاں کہتا رہوں کہ فلاں بزرگ، فلاں فوت ہونے والے مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ تو مرے ہوئے، وہ تو فوت شدہ ہے، وہ دنیا سے جا چکے۔ یہ کون سا مشکل ہے؟
اب عقیدہ یہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تو ان کا رد کرنا کون سا مشکل ہے؟ ان کے باطل نظریات کا رد کرنا کون سا مشکل ہے؟ مشکل تو ہے زندہ خداؤں کا رد کرنا، جو زندہ ہو، موجود ہو، اور سامنے ہو، اقتدار میں ہو۔ اصل تو توحید یہ ہے، اصل استقامت تو یہ ہے کہ زندوں کے سامنے بولا جائے لِيُنْزِلَ مَنْ كَانَ حَيًّا، ڈرائے ان کو جو زندہ ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ فرعون۔ وہاں مشکل تھا جب ہارون و موسیٰ کی ڈیوٹی ذمہ داری لگی نا، جاؤ فرعون کے پاس، دونوں بھائی جاؤ، تو دل میں ایک فطری ہوتا نا خوف، اس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے اور استقامت کے خلاف بھی نہیں ہے اور ایمان کے منافی بھی نہیں ہے۔ یہ فطری خوف ہوتا ہے، دل و دماغ پہ خوف ہوتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں فوج ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے، مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ایک فطری خوف تھا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون جاؤ، پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں اور بھیج میں رہا ہوں، جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کیا؟ ہاں یہاں بھی مارکا لگا ہوا ہے، سارے جادوگر کھڑے، جادوگروں پر واضح ہو گیا ہے کہ حق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہم غلطی پر ہیں اور یہ حق پر ہے، ہم جادو پر ہیں اور یہ دین پر ہے، ہمارا کرشمہ جادو تھا اور ان کا یہ سب کچھ کھا جانا لاٹھی کا یہ معجزہ تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی، یہ صرف جادو کی جادوگری نہیں تھی۔ تو پھر فرعون نے ڈرایا بھی، دھمکایا بھی اور کہا بھی میری اجازت سے پہلے، یہ اکڑ دیکھو، میری اجازت سے پہلے، میرے حکم سے پہلے بلایا میں، کھلایا میں، سب کچھ میرے پاس آئے تھے، تم مقابلے کے لیے آئے تھے اور تم یہاں کھڑے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو۔ تو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ مخالف کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، مخالف سمت سے کاٹوں گا، اگر دایاں ہاتھ ہوگا تو بایاں پاؤں ہوگا، کاٹ کے ہاتھوں اور پیروں کو چھوڑ دوں گا، تڑپتے رہو گے ریتوں پر۔ تو سب نے کیا کہا تھا؟ جو چاہو کر لو، اب کوئی پرواہ نہیں۔ پتا تھا آج کے بعد اقتدار نہیں ہے، آج کے بعد ایوان فرعون سے نکل گئے ہیں، آج کے بعد ابتلا، آزمائشی امتحانات شروع ہو گئے، یہ ساری چیزیں غیر حق میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہم یہی چیز کھا گئی کہ میں فلاں محکمے میں فلاں پوسٹ پہ ہوں، میں کہوں کہ میں یہ حدیث ہوں، میں کہوں کہ میرا یہ مسلک، یہ من، یہ عقیدہ ہے، لوگ مجھے دفتر میں، آفس میں کیا کریں، دور ہو جائے۔ اس بات کو، اس عقیدے کو چھپا لو، یہ حق سمجھ آ گیا ہے لیکن قبول نہیں کرتا اس وجہ سے کہ اگر قبول کروں گا تو یہ وقار عزت جو روب بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا، لوگ اتنے بڑے عہدے پر رہ کے، بڑا چھوٹا کام نہیں ہے، یاد رکھیے یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس کو قبول کیجیے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھی، آپ کا چاچا تھا نا ابو طالب، کتنا پیار کرتا تھا، اتنی محبت، اتنا پیار جس کی کوئی مثال اس زمانے میں نہیں ملتی۔ اور نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ چچے کی آخری سانس ہے اور آخری کیفیت میں آ گئے تو وہ محبتیں جوش مار رہی، جا پہنچے چاچا کے پاس، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور ہمارے جو استاد تھے، شاعر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں سب سے مشکل اس واقعے کو بیان کرنا ہے
وہ ابو طالب کا واقعہ۔ رسول اللہ کی رحمت، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کا پیار، غم گساری، درد، تڑپ، یہ چچا جہنم میں نہ جائے، اور پھر چل کے جانا، اور پھر پاس بیٹھنا، پھر نصیحتیں کرنا، کلمہ پیش کرنا، چاچے کا انکار کرنا، اور رسول اللہ کا پھر روتے ہوئے واپس آنا، اور پھر آسمان سے اس آواز کا آنا تسلی تشفی کے لیے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي، بیٹا پہلے ہی تڑپ رہا ہو، پہلے ہی پریشان ہو، غم میں ہو، سامنے چچا ہو، موت کے ہوش میں جا رہا ہے، اور پھر چچا بھی ہو جس نے ایمان نہ لانے کے باوجود سب کچھ محمد پہ قربان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قید کیا کفار نے، سوشل بائیکاٹ کیا، تو کہاں رہے تھے؟ شیب ابی طالب میں، جس نے اپنی حویلی کو رسول اللہ کی پناہ بنا دیا کہ میری حویلی کے اندر آ جاؤ، اپنے ساتھیوں سمیت آ جاؤ، یہاں رہو۔ کافروں نے مل کے کہا تھا ابو طالب تو ساتھ چھوڑ دے، ہم دیکھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، بس آپ چھوڑ دیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ اگر دنیا ساری کے خزانے میرے قدموں میں آ کے رکھ دو تب بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محمد کی طرف آنکھ اٹھے گی آنکھ کاٹ دوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا کاٹ کے رکھ دوں گا، باوجود اس کے کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر تقاضا تھا نا احسان کا کہ رسول اللہ آخری حجت بھی اس پر پیش کرتے۔ پھر رسول اللہ تشریف لے گئے، پاس ابو جہل بیٹھا، امیہ بیٹھا، چوٹی کے کافر بیٹھے، نبی علیہ السلام ان پر اسلام کو، دین کو، کلمہ توحید کو پیش کیا اور فرمایا چچا کلمہ پڑھ لیں، میں اس کلمے کو بطور حجت دلیل اللہ کے سامنے قیامت والے پیش کروں گا اور تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اونچی نہیں پڑھ سکتے، کان میں پڑھ لو، ایک میں سننے والا ہوں اور کوئی سننے والا نہ ہو، میں سنوں آپ کا کلمہ اور پھر میری گواہی قیامت والے دن، تو میرا مقام یہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ کو اللہ نے شاہد بنایا، گواہ بنایا، میری گواہی قیامت والے مقبول ہوگی۔ میں گواہی دوں گا کہ چچے کے کلمہ پڑھنے کا میں محمد خود گواہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی جان بخشی ہو جائے گی، آپ نے دفاع بڑا کی ہے، مدد بڑی کی ہے، لیکن دفاع اور مدد سے پہلے جو شرط ہے قرآن میں، لوگ کہتے ہیں ہم نے دفاع رسول پہ بہت کام کیا، ہم نے عظمت رسول بہت بیان کی، شان مصطفیٰ بہت بیان کی، حسن بیان کیا، جمال بیان کیا، کمالات بیان کیے، معجزات بیان کیے، سن لیجئے، سب کچھ بیان کرو، جب تک توحید نہیں ہے نا اس وقت تک رسالت پر ایمان بھی فائدہ مند نہیں۔ قرآن پڑھی، ایمان پہلے ہے، نصرت، تعاون، مدد بعد میں ہے۔ سارے نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، مشہور آیت مبارکہ ہے نا قرآن میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام، فرمایا سارے نبیوں کو وعدہ دیا ہے، میرے نبیوں
جے تو میں کتاب دے دیواں حکمت دے دیواں نبوت رسالت تو دے دیواں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر آخر میرا رسول آ جائے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی شریعت چل رہی ہوئے تہاڈا نظام چل رہا ہوئے تہاڈا حکم چل رہا ہوئے تہاڈا فرمان چل رہا ہوئے تہاڈا کلمہ چل رہا ہوئے تہاڈی نبوت جاری ہوئے رسالت جاری ہوئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر آخری رسول آ جائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیان تے لازم ہوئے گا پیغمبر کی مدد کرو نہیں پیغمبر کا دفاع کرو نہیں پہلے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ پہلے ایمان لے آنا ہے پھر مصطفیٰ دی مدد کرنی مدد ہو جو ایمان کے بعد دفاع ہو جو ایمان توحید کے بعد ہو ایمان پہلے ہے ابو طالب نے کیا کیا خدمت کی دفاع کیا محبت کی پیار کیا مال پیش کیا سب کچھ کیا کیا نہیں کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان نہیں لا سکے ایمان پہلی شرط جو تھی قرآن کی وہ پوری نہیں ہوئی تھی پھر نبی علیہ السلام اٹھ کے جا رہے ہیں ابو طالب دے کول ابو الجہل اور امیہ بیٹھنے کہنے لگے ابو طالب ان جہلی باری یہ سرداری تے عہدہ تے منصب تے بے عہدہ دا دین چھاڑ کے جائے گا یہ چھوڑ جائے گا تو جاتے ہوئی یہ کر رہا ہے تو کیا کہا تھا ابو طالب نے اب میں اگر اسلام قبول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے یہ ہوتا ہے حق وہ جو سر چڑھ کے بولے کیا کہہ رہے ابو طالب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بھتیجے آپ سچے آپ کا دین سچا آپ کی دعوت سچی لیکن میں نہیں قبول کر سکتا اس لیے کہ مجھے لوگ تانا دیں گے 2 منٹ بعد فوت ہو جانا تانا جو مارتے بھی رہنے کی ہوئے مجھے لوگ کہیں گے جاتے جاتے باپ دادے کا مذہب دین شریعت چھوڑ گیا ہے لہذا میں نہیں قبول کر سکتا میں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ مرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ اقتدار یہ ہے وہ سرداری جو بندے کو حق قبول نہیں کرنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی واقعہ ہے نا ان کے دور میں ایسے واقعات موجود ہیں 2 شخص حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتا تھا پڑوس میں تھا اور یہودی تھا ہم سارے اکٹھے تھے قریش اور قیامت کا ذکر ہو رہا تھا وہ باہر نکلا اور ہماری محفل میں آ گئے ہم قیامت کے انکاری تھے آخرت کے انکاری تھے عذاب قبر کے انکاری تھے شروع سے منکرین حدیث عذاب قبر کے انکاری ہوئے جی اٹھنا مرنا قیامت والے سے پیش ہو رہی یہ ساری چیزیں ہم نہیں مانتے تھے جو یہودی تھا وہ ہے اب کہتے ہیں تم سارے غلط بیانی کرتے ہو قیامت قائم ہوگی ہم نے تورات پڑھی ہے ہم نے انجیل پڑھی ہے ہمارا مذہب ہے ہمارا عقیدہ ہے قیامت قائم ہوگی عقلی اور نقلی دلائل دینے لگا حضرت سلمہ فرماتے ہم دلائل اس کے سنتے رہے ہم نے کہا کوئی علامت کوئی نشانی کب پھر وہ قیامت آئی تمہاری مانتے نہیں تھے منکر تھے مذاق کر کب آئی قیامت تمہاری فرما ابھی تو ایک نبی نے آنا ہے ابھی ایک نبی آئے گا اس نبی کے آنے کے بعد پھر قیامت آئے گی وہ آخری نبی ہوگا تم سے مرزائیوں تو یہودی بہتر ہے جو کہتے ہیں محمد آخری نبی ہوگا وہ نبی ہوگا جب وہ آئے گا نا اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگا فرمایا کب تک آئے گا
فرمایا مجھے تورات انجیل کا جو علم ہے مجھے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اے سلمہ اجے تو موجود ہی ہوئے گا تو وہ نبی آئے. کہتے ہیں ابھی چند دن ہی گزرے تھے اس واقعہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا اعلان کر دیا. اور ہم نے دیکھا وہ یہودی سب سے بڑا مخالف تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے بلا کے کہا تو کہتا تھا ایک نبی آئے گا قیامت قائم ہوگی اس کے بعد وہ نبی آنے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. ایک نبی آئے گا اس طرف مکہ مکرمہ کی طرف سے آئے گا یا یمن کی طرف سے آئے گا. یہ ہماری کتابیں کہہ رہی یا مکہ میں آئے گا اس مکہ کی طرف سے یا یمن کی طرف سے. وہ تو آ گیا. تو کیا کہا تھا اس یہودی نے میرا فتویٰ چلتا ہے میری عزت چودھراہٹ ہے اگر آج میں محمد کو مان لوں تو سب بھی ختم ہو جائے. یہ کھائے جا رہا ہے روب بندوں کو کہ میرا یہ منصب ہے یہ میری چودھراہٹ ہے یہ میرے مرید ہے یہ میں پیر ہوں بزرگ ہوں گدی ہے سجادہ نشین ہوں میں قبول کر لوں حق کو تو مریدوں کا کیا بنے مریدوں کا کیا بنے مرید کا کیا بنے. ایسے بیشے واقعات یہ لوگ ظالم مانتے ہیں کہ یہ حق ہے. کافی عرصہ پہلے کی بات میں یہاں سے نکلا اور یہ آگے چوک ہے شیر اور اس سے آگے تھوڑا سا جائے تو عمر مسجد. اس مسجد کے اندر بزرگ ہوتے تھے فوت ہو گئے شہاب الدین صاحب بزرگ تھے. وہ آ جا رہے تو میرا دل چاہا میں سنا ہے ان کا تقوی زہد للہیت سنی ہے بڑے نیک ہیں صالح ہیں چلو مل لیتے. تو میں اندر چلا پوچھا ساتھیوں سے میں نے کہا شہاب الدین صاحب پیر صاحب حضرت صاحب کیا ہے انہوں نے کہا اندر ہے. دروازے پہ اندر بندہ گیا اس نے کہا کہ آپ کو کچھ دو ساتھی ملنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دے دی. اندر گئے مرید سارے جو ہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے. میں تو پھر کافی عرصے کے بعد وہاں گیا نہیں جو آپ جاتے آتے ہیں کیونکہ آپ میں ایسے بندے بیٹھے ہیں جو جاتے آتے رہتے ہیں جہاں ٹائم مل جائے وہ پڑھ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو اندر ان کا کمرہ تھا اس کمرے میں ہم داخل ہوئے تو مریدین جو تھے سارے نیچے بیٹھے حضرت پیر صاحب اوپر بیٹھے تھے چار بھائی. تو میں اندر داخل ہوں اور ساتھ نے مجھے تعارف کیا میں نے بتایا انہوں نے کہا کہ وہ یہاں مسجد جو اہل حدیث کی ہے نا اس کی خطیب کہتے ہیں آج میرے ساتھ چارپائی میں بیٹھے. تو میں کہا یہ اب میں کھڑا تھا کہ نیچے بیٹھنا نہیں چارپائی پہ ہو سکتا ہے بزرگ نہ بیٹھنے دیں. کہتے ہیں آج میرے ساتھ بیٹھ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ حضرت نیچے بیٹھے تو انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور دبایا کہا یہ ایسے ہی چلتا ہے یعنی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے ہیں وہاں ہی صحابہ بیٹھتے ہیں پتہ ہے یہ غلط ہے پھر ہاتھ کیوں دباتے ہیں. میں اس کو چپ رہنے دے خاموش رہنے دے. یہ بھرم جو بنا ہوا ہے یہ عزت جو بنی ہوئی یہ مقام جو بنا ہوا ہے یہ روب دبدبا جو دلوں دماغوں پہ جالی بٹھایا گیا ہے یہ قائم رہے. اسی وجہ سے لوگ حق کا بول نہیں کرتے. اب کسی بھی پیر بزرگ بڑی گدی والے کے پاس چلے جائے اور آپ کے میں اہل حدیث ہوں وہ آپ کو اپنے برابر بٹھائے گا اور انہوں نے کہے گا یہ ان کا بڑا درجہ ہے یہ نیچے نہیں بیٹھے. یا کہیں گے یہ سید ہے یا کوئی اور چکر چلائے گا لیکن ان کو یہ باور کرائے گا کہ تم پر روب قائم رہے اور مذہب بھی قائم رہے عقیدہ بھی اپنا قائم رہے اور عزت اپنا روب بھی قائم رہے اور یہ بھی مسئلہ حل ہو. پتہ ہے ان کتنے لوگ ہیں جو اپنی گدیوں کی وجہ سے آپ کو قبول نہیں کرتے.
ایسے بے شمار واقعات آج اس دور میں موجود ہیں۔ بتائیے، ایک نام آپ نے سنا ہوگا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تقریباً ہر مسلمان نے نام سنا ہوگا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے عالم تھے، قرآن کے مفسر بھی ہوتے، بڑی ان کی کتابیں، احیاء العلوم بڑی ان کی، برکت البراء کتاب، فلسفے کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، بلاغت ان کے پیچھے ختم ہے، علم کلام کے ماہر ہیں۔ یہ سمجھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر سے پھوٹے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ آج سارے پاکستان ہندوستان کے علماء اکٹھے ہو جائے نا، امام غزالی کی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ کبھی سوچا ہے اتنے بڑے عالم نے، امام غزالی نے جاتے جاتے اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو، اپنی سوچ کو، فکر کو بدل کے مسلک اہل حدیث قبول کر لیا تھا۔ کیوں قبول کیا تھا؟ اور جب جانے لگے نا دنیا سے، اپنی ساری کتابیں ایک طرف، جس کی سینکڑوں کتابیں ہیں، ساری ایک طرف رکھ دی، سینے پہ صحیح البخاری رکھ کے فوت ہوئے۔ کہا میرے سینے پہ صحیح البخاری رکھ دو تاکہ میں قیامت والے رب سے کہہ سکوں کہ یہ میری کتابیں میرا مذہب نہیں ہے، صحیح البخاری میرا مذہب ہے۔ جو میں لکھ چکا ہوں، جو میں کہہ چکا ہوں، آج میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ تو چھوٹے موٹے ہیں، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، لیکن یہ شجاعت ہے، یہ مقام، یہ شہرت، یہ اقتدار جو ہوتا ہے نا، یہ اقتدار والوں تک رسائی جو ہوتی ہے، بندے کو آپ قبول نہیں کر رہے، میرے مرید، میرا عزت نہیں، میری ختم ہو جائے، بھیشے ہوا کیا آتا ہے اسے۔ اب سوشل میڈیا پر کراچی سے مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا اکثر کلپس وغیرہ آتے ہیں، نوجوان سنتے ہیں، انہوں نے مانا دیوبند مکتبہ فکر کی شیخ الحدیث سے بہت بڑے ادارے پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا اہل حدیث وہ گروہ ہے، کلپ موجود ہے، جو بدعت نہیں کرتے، بدعت علم میں نہیں ہے۔ کہتا ہے ہمارے اندر بدعات ہیں، ان کے اندر بدعت نہیں ہے۔ اب بتاؤ کوئی رہ گئی ہے مجھے ایسے سمجھنے سمجھا نہیں کہ ہمارے اندر بدعات ہیں، ان کے اندر بدعت نہیں ہے، لہذا میں وہی رہوں گا جہاں بدعتیں موجود ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیوں نہیں آپ قبول کرتے؟ یہ شیخ الحدیث، یہ مقام، یہ عظمت، یہ دارے، یہ سارا روب دبدبا جو جھوٹا بنا ہوا ہے، یہ قائم رہے گا۔ کیا آپ نے امام رازی کا نام نہیں سنا؟ تفسیر کبیر والے، قرآن کے مفسر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے سارے مسائل سے رجوع کر کے جاتے ہوئے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا تھا، امام رازی رحمت اللہ علیہ۔ تو ابھی جنہیں ائمہ کرام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، تحدیث نعمت ہے، ان میں سے ایک بھی مسلک حنفی نہیں ہے، سارے کے سارے عالم حدیث تھے۔ تھوڑا مقام ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، تھوڑے نام، بڑی شخصیات، انہی سے علم، دین، شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ یہ سکھا لوگ ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ رسول اللہ کے دین کے رکھوالے جو بیدار و محافظ و نگران ہیں، ان کا اس مسلک اور ہماری سے متفق ہونا اور اسی مسلک پر رہنا اور فوت ہونا، کیا یہ تھوڑا ہے تحدیث علم؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان میں سے ایک بھی حنفی کیوں نہیں؟ آخر کی وجہ تو ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے مسلک حنفی کا رد نہ کیا ہو۔ اگلی بات اس سے بھی یہ سخت ہے نا، رد نہ کیا، رد کیا۔ امام بخاری کی صحیح البخاری پڑھے، سارا ہی نہیں کرا تھا۔ امام بخاری کی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب التوحید تک کون سی کتاب کھولے، انہی کا رد، مرجئہ کا رد، جامعہ کا رد،
یہ عقائد نظریات یہ سارے وہی پرانے ہیں، صرف نام نیا رکھا ہے، روپ نیا چڑھا ہے، باقی سارا کچھ وہی۔ امام راضی جیسے اکابر محدث امام مفسر نے اس مسلک کو قبول کیا۔ اچھا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے نام میں آپ کے سامنے پیش کروں، بڑے نام تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھے، یہ جاہو منصب والے لوگ تھے، یہ بڑے اونچے درجے والے لوگ تھے، یہ بڑی شخصیات تھی، یہ علم کے سمندر اور پہاڑ تھے، جاتے جاتے یہ بتلا گئے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، ہم غلطی پر تھے، ہم اس کو قبول کیا۔ دو نام آپ کو میں نے بتلائے، وہ آپ یاد رکھیں، ایک امام راضی اور دوسرے امام غزالی، دو محدث، دو امام یہ گزرے ہیں جنہوں نے جاتے جاتے دنیا سے اپنے مسلک کو، منہج کو چھوڑا اور اس مسلک اور اس منہج کو قبول کیا جو آج محدثین کا، اہل حدیث کا جو موقف ہے۔ ایک تیسرا نام پیش کرنے لگا ہوں، بہت بڑا سپہ سالار ہے، ہر بندہ تاریخ سے آگاہ رکھنے والا اس کا نام جانتا ہے، سلطان مامون غزنوی۔ تاریخ میں ہے نام اس کا، تاریخ اسلام میں ایک چمکتا نام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں، کہتے تھے استاد اپنے سومنات کا مندر کس نے توڑا، سلطان غزنوی کا نام آتا تھا۔ ہندوستان پر اسلام کے جھنڈے لہرانے والے اور یہاں مندر توڑنے والے سلطان محمود غزنوی اور مسلک الحنفی تھے، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ۔ لیکن سپہ سالار ہونے کے باوجود، اتنے بڑے درجے پر ہونے کے باوجود، صرف نماز کے منظر کو دیکھا تھا۔ دو بندوں کو بلایا، کہتے ہیں ایک جو اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں مجھے وہ دکھاؤ، اور دوسرے کو بلایا تو جو اپنی فقہ کے مطابق نماز پڑھ کے دکھا۔ جب دونوں نے پڑھی تو کہا میں اس نماز کو چھوڑتا ہوں اور میں اہل حدیث والی نماز کو لیتا ہوں۔ یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ کوئی فرق نہیں آیا، تاریخ میں آج بھی نام زندہ ہے۔ یہ میں اگر آپ قبول کر لگا تو میری سرداری، میری سیاست، میری چودراہٹ، میرا مقام، میری حیثیت ختم ہو جائے۔ سلطان محمود غزنوی کا نام تو زندہ ہے، بحثیت سے مسلار مسلک کو قبول کیا ہے، تبدیل کیا ہے، اس مسلک کو اپنایا ہے، تاریخ پڑھی، کیا نام مٹ گیا؟ امام راضی جیسے نام مٹ گیا، امام غزالی جیسے محدثین محترین کا نام مٹ گیا؟ نہیں مٹا، ہم نہیں قبول کرتے۔ عزت شہرت ہے، ہر مسلک میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو شہرت ملتی ہے، پھر وہ شہرت کی وجہ سے اپنی غلطی پر ڈٹے رہے۔ نہیں میں نہیں قبول کروں، اگر میں قبول کروں گا تو میری تو وصیت ہی ختم ہو جائے۔ اللہ کے بندوں، نجاشی بادشاہ تھا، نجاشی کیا تھا؟ بادشاہ تھا، یہ حبشے کا بادشاہ ہے نجاشی۔ نبی علیہ السلام نے خط لکھا، فرمایا ہے السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر، یہ نہیں فرما السلام علیکم۔ خط کون لکھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ کس کو لکھ رہے ہیں؟ عیسائی، نجاشی بادشاہ عیسائی ہے، بادشاہ ہے، حاضر بادشاہ، خط لکھے، روب ہو، دبدبا ہو، جرت ہو، ہمت ہو، یہ بھی کہہ سکتا السلام علیکم بھی لکھ سکتے، نہیں لکھا کیوں کہ مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان نہ ہو تو اسلام سلام میں پیر نہیں ہے۔ وہ کہے السلام علیکم، آپ جواب وعلیکم کہہ دے، بس پیر نہیں۔ رسول اللہ نے کیا لکھا؟ السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کو قبول کر لے، یہ لکھا۔ پھر لکھا یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کی طرف۔ آپ نے فرمایا ہے بادشاہ نجاشی، اللہ تجھے حکومت دی ہے، مال دیا، سب کچھ عطا کیا، اسلام قبول کرنے سلامتی پا جائے گا، اور میرے چچا کا بیٹا، میرے علی کا بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کچھ ساتھیوں سمیت تمہارے ملک میں آ چکے ہیں، یہاں حالات تنگ تھے، حالات پریشان تھے، میرے ساتھی تیری طرف آ چکے ہیں، لہذا ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کی خدمت کرنا، انہیں پریشان نہ کرنا۔ اے علی فرمائی وہ پہلے اپنی مہمان نوازی کرا لو، اپنے چاچے کا بیٹا علی کا بھائی جعفر تیار وہاں گیا ہوا ہے، وہ ساتھی گئے ہوئے، آپ کا داماد عثمان گیا ہوا ہے، آپ کی بیٹی ساتھ جو ہے وہ رقیہ گئی ہوئی ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، تو ان کو بچا لیں۔ فی الحال اسلام کی دعوت کو بعد میں مؤخر کر لیتے ہیں، نہیں، اسلام کی دعوت پہلے ہے، ساری آفریں اور محبتیں بعد میں۔ نجاشی نے خط پڑھا، فرمایا یہ اس نبی کا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے جعفر تیار، اس کو اس کے ساتھیوں کو پوری عزت احترام اکرام دیا جائے۔ آرڈر کیا، کرسی پر بیٹھا، اقتدار پر بیٹھا، سانو کون سو بھی سیٹ لگ جائے کہ اسی آنے لے اور ساری بیداد ساڑھ لی جائے لوگ گیا ہے، ہونا سر رال مل کے رہنا ہے، سب کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، بھائی جوڑ کے رکھنا ہے، معاملات میں جوڑے نا، دنیاوی معاملات میں جوڑے نا، کون منع کرتا ہے؟ دین پر کس نے کہا کمپرومائز کرے، اسلام پر کس نے کہا کمپرومائز کرے، بدعت پر کس نے کہا کمپرومائز کر کے مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، بھائی ہم نے مل کے رہنا ہے۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، دین اور ہے، شریعت اور ہے، جو سیاست میں ہے وہ کرے گا، اس میں ایمان کو کیوں لے آتے ہیں، عقیدے کو کیوں لے آتے ہیں، اسلام کو کیوں لے آتے ہیں، اس کی استحصاب نصاب کیوں اڑاتے ہیں؟ اقتدار کی وجہ سے آرزی جاؤ جلال یہ منصب یہ ساری چیزیں سامنے رکھے، یہ دیکھو وقت کا بادشاہ ہے، تمہارے سارے اقتدار تمہاری حیثیت نجاشی کے جوتے پر قربان، یہ وقت کا بادشاہ ہے، سیٹ پر بیٹھے، اقتدار ہے، خط پڑھ رہا ہے، کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ، مجلس لگی ہے، وزیر مشیر بیٹھے ہیں، کابینہ پوری بیٹھی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر خطاب کس کا؟ جو ہجرت کر کے وہ آئے ہوئے جعفر تیار کا۔ فرمایا میں تم سے سوال کرتا ہوں اے جعفر تیار، کافروں نے مشرکوں نے بھڑکایا تھا نجاشی کو کس بات پر کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تسی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، یہ نہیں مانتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ توہین کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا متنفر کرنا کہ ان کے قریب نہ جائیں، یہ حضور کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم کافر ہیں نہ مانے۔ اللہ کے بندو جو رسول اللہ کو نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جو اہل بیت کو نہ مانے، جو اولیاء کا احترام نہ کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کسی مسلمان کے بارے میں یہ تاثر کیسے دے رہے ہو کہ یہ رسول اللہ کو نہیں مانتا، یہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ اہل بیت کو نہیں مانتا، یہ اہل رسول کو نہیں مانتا، یہ اولاد علی کو نہیں مانتا؟ بھئی کون ہے کافر جو نہ مانے؟ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم ہر اس ہستی کو مانتے ہیں جس کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، ہماری اصل وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجاشی کہتا ہے مجھے یہ سب کچھ بتلایا گیا ہے، اے جعفر تیار سنا ہے تمہارے مذہب میں تحقیق بھی کر لیا کرے، جو کوئی کہے نا تو مذہب تحقیق کر لے، پوچھنا بادشاہ ہے کہنا تو کچا نہیں پکا ہے، کہتا ہے جعفر تیار تمہارا قرآن، تمہارا دین، تمہارا نبی ہماری عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جعفر تیار نے فرمایا اجازت ہو تو سورہ مریم سنا دو۔ سورہ مریم تلاوت شروع کی، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آخر میں سورہ مریم کی خوبصورتی اس قدر نا، یہاں یا مشدد ہے، وہاں اس کو ایک پڑھنے کا خاص انداز لاچا، پھر مخارج ہوں، پھر قرآن و سنت کے قرآن کے پڑھنے کا انداز اس پر عبور ہو، مہارت ہو، قرات کو تجوید کو بندہ جانتا ہو، پھر عربی زبان سے آگاہ اور واقف اور عربی ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چچا بھائی ہو، علی کا بھائی ہو، اور وہ بادشاہ کا دربار ہو۔ زندوں پر قرآن پڑھنا مشکل ہے، مردوں پر کون سا مسئلہ ہے؟ سورہ مریم گرے
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَم، جب یہ تربو شروع کیا نا تو نجاشی رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، فرمایا اللہ کی قسم، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو موقف قرآن نے پیش کیا ہے نا، اس سے نہ عیسیٰ بڑھ کے ہے نہ عیسیٰ اس سے کم ہے، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جب قرآن نے کہا نا ذالک عیسیٰ ابن مریم، رو پڑے، میں یہی ہے عیسیٰ ابن مریم جو قرآن نے کہا۔ نیچے اتر آیا بادشاہ، کس سے؟ کرسی سے، اور چھوٹی موٹی جھوٹی منصب عہدے کے پیچھے حق کو قبول نہ کرنے والوں، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، قیامت آنی ہے، مرنا ہے، یہ ساری آکڑ ختم ہو جائے گی، چار کندھوں پہ تم نے قبرستان کی طرف چلنا ہے۔ کیا حیثیت ان چیزوں، یہ ختم ہونے والی عارضی ہیں، فانی ہیں، آج موت آ جائے، نہ سیاست رہے گی نہ کچھ رہے گا، میتوں میں شمار ہو جاؤ گے، قبرستان کے مکیر ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ چھوڑ دو ان ساری چیزوں، حق کو نہ چھوڑو، حق کو قبول کرو، پھر جو مرضی ہے کرو، حق کو راستے کو قبول کرو۔ بڑی بڑی شخصیات ہے، ہمارا بڑا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ، پوری دنیا میں جاتے ہیں، انڈیا جیسا ملک کون سے ڈرتا ہے، سہما ہوا ہے، پابندی لگائی۔ ملائیشیا وغیرہ میں موجود ہے، بادشاہوں جیسا پروٹوکول ملتا ہے، ان کا بھی سلوان کو دیکھا کرے، طلباء کو کہوں گا، علماء سے گزارش کروں گا، نوجوانوں کو کہوں، پینٹ شرٹ میں وہ ملبوس ہے، وقت کا عالم ہے، بادشاہوں کے دربار میں جا رہا ہے، بادشاہوں کو جتنا پروٹوکول مل رہا ہے، سلوار ان کی دیکھا کرے، پینٹ ان کی دیکھا کرے، آدھی پنڈلی تک تمہیں نظر آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ سنت کو قائم رکھا ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین پر شریعت طرف قائم ہے، ڈٹ جائے۔ ان ساری چیزوں کیا حیثیت ہے؟ تمہارے پاس تو جواب ہی مقبول ہے کہ ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ کا حکم ہے، ہم ایسے کریں، بس۔ جن پر دلائل نہیں ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور جن پر دلائل ہے وہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے۔ نجاشی کرسی سے نیچے اتر آیا، کرسی کو چھوڑا، اور جعفر طیار سے کہنے لگا ہے محمد مصطفیٰ کے بھائی اپنا ہاتھ آگے کرو، میں محمد مصطفیٰ کے دین پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کیسا حال ہوگا بھائی پارلیمنٹ ہاؤس کا جب وقت کا وزیر اعظم نیچے اتر کے اسلام قبول کر رہا ہو؟ کہاں وہ بادشاہ، کہاں یہ کون؟ جعفر کہاں مہاجر، کاسے میں ڈرے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلے ہوئے یہ مہاجر، مہمان، نہ گھر نہ بار نہ کچھ، سارے خطرات منڈلا رہے ہیں سر کے اوپر، لیکن اسلام کی دعوت جاری ہے۔ اور نجاشی کرسی سے اتر کے اللہ نے بادشاہوں کے ہاتھوں پر، صحابہ کرام کے ہاتھوں پر بادشاہوں کو بیعت کرنے کی توفیق بخشی، لیکن شرط یہ ہے کہ دین کے لیے بندہ مخلص ہو جائے۔ کافروں نے کہا تھا نا، قرآن پڑھی، سورۃ القصص پڑھی، کافروں نے کہا ہم جانتے ہیں محمد سچا ہے، دین اس کا سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہماری مجبوری کیا ہے؟ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، ہمیں ڈر یہ ہے کہ لوگ ہمیں کھا جائیں، کچل لیں گے لوگ۔ تم محمد مصطفیٰ کے دین کو قبول کر رہے ہو، ساری آپ آس پاس کی طاقتیں، ادھر کیسر، ادھر کسرا، ادھر جناب یہ یمن، ادھر بحرین، عمان، یہ ساری دنیا کی جو آس پاس ممالک ہیں یہ ہمیں اچک جائیں گے، کھا جائیں گے کہ تم نے محمد مصطفیٰ کے دین کو قبول کر لیا ہے، ہماری عزت بنی ہے، روب بنا ہوا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں تو لوگ ڈاکو راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ مکہ کے قریش آ رہے ہیں، یہ بیت اللہ کے متولی آ رہے ہیں، یہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والے آ رہے ہیں، پوری دنیا ان کے پاس مہمان بن کے جاتی ہے، ان کے قافلے کو نہیں روکنا، نہیں ٹوکنا، نہیں لوٹنا، نہیں ڈاکہ مارنا ہمارا پورے عرب میں احترام ہے۔ یہ سارا ختم ہو جائے جو ہم محمد کا کلمہ پڑھ لیں، یہ اقتدار کی رکاوٹ۔ اللہ نے پھر کیا جواب دیا؟
فرمایا وَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ او کافرو، او عقل کے اندھو، تم کفر پر، شرک پر، بتوں کی پوجا پر ہو، تو میں نے تمہارا اکرام لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے صرف اس وجہ سے کہ تم بیت اللہ کے متولی ہو۔ جب محمد کے غلام بن جاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جس اللہ نے شرک پر تم ہو، بدعت پر ہو، خرافات پر ہو، تمہاری سیاست کو، تمہاری چودراہٹ کو، تمہارے معاملات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کیا وہ اللہ توحید اور سنت اور رسول اللہ کی اطاعت قبول کر لینے کے بعد تمہیں ذلیل کرے گا؟ کیوں اس بت کو نہیں توڑتے؟ توڑیے اس بت۔ بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی شخصیات، لیکن نہیں قبول کر۔ وہ کیا سنتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں بڑے مذہبی اسکالر ہیں، طارق جمیل صاحب، بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، گفتگو کا اللہ نے ملکہ بخشا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا؟ اللہ کی قسم پتا ہے، اللہ کی قسم پتا ہے۔ میں آپ سوچیں گے وہ میں قدم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ ہمارے 4 علماء کرام ان کے گھر گئے، ٹائم لیا ان سے، خریوال کے ساتھ تو لمبا ان کا گاؤں ہے، بستی ہے جہاں وہ رہتے، اصل جو بھائی کرو وہاں گئے۔ ہمارے 4 علماء کرام ان کے پاس بیٹھے، ان کو فون کیا، ہم آ رہے ہیں، انہوں نے دعوت کی، کھانے کا انتظام کیا، گئے اور صرف ایک بات کہی کہ آپ کے بیانات میں یہ چیزیں جو ہے رف ہوتی ہیں، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور آپ کو قبول کریں۔ اب سنو ان کے کیا الفاظ تھے۔ فرماتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، لیکن اب ماحول بنا ہوا ہے، یہ کیسے خراب ہو؟ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ ٹھیک ہے، اب ملک میں ماحول بنا ہوا ہے ایک میرے حق میں، وہ ختم ہو جائے گا، میری وہ عزت و مقام درجہ ختم ہو جائے گا، جہاں تک میں پہنچ کے تبلیغ کرتا ہوں وہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی، لہذا میں اس کو قبول نہیں کرتا، تاکہ یہ جہاں چیز تم صحیح ہو، تم صحیح کہنے آئے ہو، تمہارا شکریہ ہے، تم نے یاد دہانی کروائی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کیا وہ منصب کی یہ مجبوری۔ الفاظ بڑی بڑی شخصیات ہے ایسی، ویسے میں تو کہا کرتا ہوں، اگر ساری چیزوں کے باوجود بھی تم حق قبول نہیں کرتے، اللہ کے بندوں قیامت اور آپ کو کیا جواب دو؟ کہو میری غلطی ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے ہو سکتی ہے، مجھ سے ہو گئی، معافی چاہیے، اللہ مجھے معاف کر، میں اس بات کی اصلاح کر، لیکن نہیں، یہ نجاشی ہے، نکل ہے نیچے۔ پھر یہی ہے جس نے ام حبیبہ کا محمد مصطفیٰ سے نکاح پڑھایا، حق مار کے خود ادا کیا، یہ ہے نجاشی۔ اسلام نے آیا، پھر خط لکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں آپ کے سنا ہے کہ آپ پناہ گاہ مدینہ میں تشریف لے گئے، آپ کے لیے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، میں یہاں سے 2 کشتیوں کے ذریعے، ایک میں بچے، عورتیں اور بوڑھے، اور دوسرے میں مرد جوان جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو واپس بھیج رہا ہوں، عزت احترام اکرام کے ساتھ۔ ہم نے آپ کے چچا کے بیٹے جعفر کی عزت احترام کی ہے، انعامات سے نوازا ہے، اسلام میں نے ان کے ہاتھ پر قبول کر لیا ہے۔ جب یہ پہنچے تو نجاشی کو پیغام اللہ کی طرف سے آیا، فوت ہو۔ جب نجاشی فوت ہوا، یار سنو، اللہ تعالیٰ حق کی راہ پہ چلے تو اللہ رحمت کیسے کرتا ہے۔ نجاشی فوت ہوا کہاں؟ حبشہ میں، اقتدار کی حالت میں فوت ہوا، بادشاہی چل رہی تھی، حکومت چل رہی تھی، فوت ہو گیا۔ اللہ نے جبریل کو مدینے بھیج کے محمد کو اطلاع کی صلی اللہ علیہ وسلم، کس سیٹوں کے پیچھے پھر رہے ہو، کہتے ہو ہاں ساری سیاست خراب ہوئی، یہ کون سی سیاست ہے؟ نالیوں، یہ گندی نالیوں کی صفائی کے لیے جو کونسل ہے، یہ چیز ہے، یہ خراب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، آپ نے اسی وقت ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، اٹھو آج اس کا غیبانہ جنازہ پڑھے۔ غیبانہ جنازہ شروع ہوئی نجاشی کے جنازے سے ہوا،
پھر جب رسول اللہ نے جنازہ پڑھا ہوگا صفے بدوائی آپ نے فرمایا میرے صحابہ صفے درست کر لو، صفے باندھ دو، نجاشی کا جنازہ پڑھتے پڑھاتے بے شمار واقعات آگے میرے اس وقت جو دماغ میں مصر کے شام کے واقعات، کیسر و کسریٰ کے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان پر آئندہ خطبے میں وضاحت ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔